بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم الجمع على قسمين مصحح وهو ما لم يتغير بناء واحده ومكسر وهو ما يتغير فيه بناء واحده صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اچھا جی، خاتمہ چل رہا ہے اسم کے بقایا احکام مسائل واحکات۔ تو کتنی فصل چل رہی ہے؟ کس کا بیان ہے؟ جمع کا۔ تو جمع کی تعریف آ گئی ہے اور اب تعریف کے بعد تقسیم کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ درمیان میں ایک سوال جواب تھا، وہ بتایا جی۔ یہ فقوم سے جو پڑھے ہیں نا آپ نے، کم از کم یہ مسئلے ذہن میں رہے نا کہ کچھ لفظ عربی میں ایسے ہیں جو جمع نہیں ہے، معنی جمع والا ہے۔ ایک قرآن پاک حدیث پاک بیان کر دیا، سن دیا مفسرین دے نقطے، پھر کو کھانے چ پیندے نے بے تھے اے گل ہونی ہے جی۔ بے اگر قوم کا معنی کسی نے کیا کہ ایک شخص آیا تو مطلب ہے غلطی لگ گئی اس نے جی، سمجھائے نا؟ یہ چیزاں اگلی زندگی چ کم دیندیاں نا جی، یاد رہ جان بھول جان تو پھر۔ اچھا جی، اب تقسیم کرتے ہیں کہ جمع دو قسم پر ہے، ایک جمع مصحح، ایک جمع مکسر۔ جمع مصحح اسم مفعول، جمع مکسر اسم مفعول۔ تو آسانی کے لیے مصدریں بول دیتے ہیں، جمع سلامت اور جمع تکسیر۔ جی ہاں جی، کیا کیا جی؟ جمع کی تعریف آ گئی ہے، آپ تقسیم کرتے ہیں کہ جمع دو قسم پر ہے، جمع مصحح، اس کو جمع سلامت بھی کہتے ہیں، اور جمع مکسر اس کو جمع تکسیر بھی کہتے ہیں۔ تو اکثر یہ میں نے آپ کو عرض کیا ہے کہ مراد اسم فاعل اسم مفعول ہوتے ہیں، لیکن آسانی کے لیے مصدر بول دیتے ہیں۔ تو مصدر بمعنی اسم فاعل تو مصدر مبنی للفاعل، مصدر بمعنی اسم مفعول تو مصدر مبنی للمفعول۔ مبنی مبنو بنائی گئی، یعنی اس سے اس وقت مراد فاعل والا معنی ہے یا مراد مفعول والا معنی ہے یا خود مصدری معنی حدث۔ پھر مصدر اپنے مقام پر معلوم بھی ہوتی ہے، مصدر مجہول بھی ہوتی ہے۔ اسم فاعل کے معنی میں جو ہوتی ہے وہ مصدر معلوم ہے، جو اسم مفعول کے معنی میں ہوتی ہے وہ مصدر مجہول ہے۔ ضرب بمعنی ضارب ہو تو معنی ہے مارنا، ضرب بمعنی مضروب ہو تو ماریا جانا۔ تو یہ ساری باتیں ہیں کہ کچھ نہ کچھ سمجھ ہو، پھر قرآن پاک اصل مقصد ہے تفسیر حدیث، تو وہاں کچھ باتیں بچے سمجھ آتی ہیں جی۔ توجہ، اب تعریف دونوں کی۔ تو جمع مصحح وہ جمع ہوتی ہے کہ اس کے واحد کی بنا جمع کے بنانے کے باوجود متغیر نہ ہو، یعنی مفرد کے آخر میں اضافہ کرنا ہے، درمیان میں شروع میں کچھ نہیں کرنا۔ ہاں جی، جمع اپنے آپ تعریف کرتے ہیں، جمع مصحح وہ جمع ہوتی ہے کہ اس میں واحد کی بنا جمع میں سلام صحیح متغیر نہیں ہوتی۔ پھر آخر جمع مصحح وہ جمع ہوتی ہے کہ اس میں واحد کی بنا سلامت رہے، یہ تو پرانے زمانے کی گل ہے، متغیر نہ ہو۔ نواں لفظ یہ بول رہا ہاں بھی شبکی آکھیں جی۔ جمع مصحح وہ جمع ہوتی ہے کہ اس میں واحد کی بنا متغیر نہ ہو، یعنی اس میں جو مفرد میں اضافہ کر کے جمع بنائی ہے نا، وہ اضافہ آخر میں ہو، نہ شروع میں نہ درمیان میں۔ اے مطلب ہے، سمجھی گل؟ اور جمع مکسر، جمع تکسیر، جمع مکسر وہ جمع ہوتی ہے کہ جس میں اس کے واحد کی بنا متغیر ہو، جس میں اس کے واحد کی بنا متغیر ہو، خواہ لفظاً متغیر ہو خواہ تقدیری متغیر ہو۔ جڑا کل پڑھیا وہ جمع مکسر ہی ہے، او فل کنو
تو تقدیری اس میں تبدیلی ہے. کیا کہ جی جمع مکسر وہ جمع ہوتی ہے کہ جس میں اس کے واحد کی بنا متغیر ہو. پھر آخر جمع مکسر وہ جمع ہوتی ہے کہ جس میں اس کے واحد کی بنا متغیر ہو، خواہ لفظی ہو خواہ تقدیری ہو. سنیے گل آشیا نمبر 9 تک نکی جی گل لکھی ہوں جی کہ سوال ہے مصطفیٰ ہے نا، مصطفیٰ جی اس کی جمع بنتی ہے جمع سلامت مصطفینا. کیا بنتی ہے؟ ہے نا. تو اس میں واحد کی بنا سلامت کوئی نہیں ہے. لام کلمہ اس کا حذف ہو گیا ہے. لام کلمہ اس کا حذف ہو گیا. اس کا جواب دیا ہے موشی نے کہ واحد میں جو تبدیلی آئے نا وہ بسابہ بالجمیت ہو، صرفی قانون کی وجہ سے نہ ہو. واحد میں جو تبدیلی ہے وہ جمعیت کے سبب سے، وہ جمع اور جمیت دا نام جمع لو کے سبب سے ہو. جمع کے وجہ سمجھے نا جی. جمیت جماعتیں بڑے رولے پیندے نے کہ کس کے سبب سے ہو؟ سبب سے ہو، صرفی سبب سے نہ ہو. جمع کے سبب سے ہو، صرفی قانون کی وجہ سے نہ ہو. تو یہاں جو تبدیلی ہے وہ آگے آ رہا ہے وہ صرفی قانون کی وجہ سے ہے، جمع بنانے کی وجہ سے تبدیلی. سمجھی بات؟ ایشا بس. پھر جمع دو قسم پر ہے، مصحح جمع سلامت بھی نام رکھتے ہیں. اور مجھے گل دسیو بلا تھی وے. اور وہ کون؟ ماں وہ جمع ہوتی ہے کہ نام متغیر ہو اس کے واحد کی بنا. مثلا مسلمون تے اگے لائی کوئی شے، مسلمون تے مسلمین. او میں نے تے تسنیہ مک گیا کہ جمع تے چڑ گئے جی. اور مکسر جمع تکسیر نیز گفتہ میش ود. اور وہ کون؟ وہ ماں وہ جمع ہوتی ہے کہ متغیر ہو جائے اس میں اس کے واحد کی بنا. جی پھر جمع دو قسم پر ہے، مصحح اور وہ جمع ہوتی ہے کہ نہ متغیر ہو اس کے واحد کی بنا، اور مکسر اور وہ جمع ہوتی ہے کہ متغیر ہو اس میں اس کے واحد کی بنا. پھر جمع دو قسم پر ہے، مصحح اور جمع مصحح وہ جمع ہوتی ہے کہ نہیں متغیر ہوتی اس کی، نہ متغیر ہو نہ متغیر اس کے واحد کی بنا. اور مکسر اور جمع مکسر وہ جمع ہوتی ہے کہ متغیر ہو جائے اس میں اس کے واحد کی بنا. والمصحح علی قسمین مذکر. او اگے تھلے با مؤنثن. چلو جی جمع تصحیح بھی پیچھے نہ پڑھیا سی کہ نہیں سی پڑھیا، تے جمع سلامت بھی تے جمع سالم بھی انہوں آندے نے. سلامت کولوں سالم بننا ہے تے تصحیح کولوں بننا ہے. اے مطلب جمع سالم جمع تصحیح، جمع سالم جمع سلامت، جمع مصحح تے جمع تصحیح، چارے نا اکو شاید ہے. ایشا بس. تو جمع مصحح دو قسم ہے، مذکر اور مؤنث. کیا کہ جی جمع مصحح دو قسم پر ہے، مذکر اور مؤنث. اور مصحح دو قسم پر ہے، مذکر اور مؤنث. دیکھ لو انہوں کتابت والا کیسا کمال کتاب، ایک انہوں ایک کونے تے لکھا دوجے نے دوجے کونے تے لکھا، لڑنا پینا آپس وچ ایویں کیتا نے. ہاں چلو ٹھیک. اور مصحح دو قسم پر ہے، مذکر اور مؤنث. اور مصحح دو قسم پر ہے، مذکر اور مؤنث. ہاں جی. وَهُوَ مَا أُلْحِقَ بِآخِرِهِ وَاوٌ مَضْمُومٌ مَا قَبْلَهَا وَنُونٌ مَفْتُوحَةٌ كَمُسْلِمُونَ أَوْ يَاءٌ مَكْسُورٌ مَا قَبْلَهَا وَنُونٌ كَذَلِكَ لِيَدُلَّ عَلَى أَنَّ مَعَهُ أَكْثَرُ مِنْهُ اکثر انہ دا اسم ہے. أكثر منه نحو مسلمین. بس تعریف جمع مصحح مذکر کون؟ جمع مصحح مذکر. چلو لفظ اوکھے ہو گئے نے. جمع سالم مذکر، جمع تصحیح مذکر، جمع سلامت مذکر. جمع مصحح مذکر وہ جمع ہوتی ہے کہ اے تعریف بھی ہے تے نالے بنان دا قانون بھی ہے. کیے
کہ جمع مذکر سالم وہ جمع ہوتی ہے کہ لاحق کیا جائے بے آخر ہی، اے بے آخر مفرد ہی، کیونکہ جمع دے آخر تو نہیں لاحق کرنا ایشا بس ہے کہ لاحق کیا جائے اس کے مفرد کے آخر میں واؤ، ایسی واؤ کہ مضموم ہو ما قبل اس کا، یعنی مفرد کے آخر کو ضمہ دے کر آگے واؤ آخر میں نون مفتوحہ، یا مفرد کے آخر کو کسرہ دے کر آگے یا آخر میں نون مفتوحہ لگا دیں۔ یہ کام کیوں کرنا ہے؟ یہ اس لیے کرنا ہے کہ یہ واؤ نون مفتوحہ اور یا نون مفتوحہ یہ مفرد کے ساتھ مل کر دلالت کرے اس بات پر کہ مفرد کے ساتھ اکثر ہیں مفرد سے۔ مفرد کنا ہے؟ ایک کو اکثر کنے ہوندے نے؟ دو بھی اوندے نال دو کم از کم دو ہور نے تو کنے ہو گئے؟ تین ہو گئے نا، وہ ایک کا مفرد ہو گیا نا تے دو نال اور ہو گئے بھئی اوندے نال اکثر نے اوندے کولوں تے وہ کنا ہے؟ اکثر کنے کم از کم اے مطلب ہے۔ تو یہ واو نون دلالت کریں گے، یا نون دلالت کریں گے، مسلمون کے ساتھ جب واو نون لگائیں گے یا یا نون تو یہ مل کر دلالت کریں گے کہ مسلم جو ہے نا، مسلم اس کے ساتھ اس ایک نالوں چوکھے نے ہور تو کم از کم کنے ہور؟ دو، ایک کے تو جمع تین سے شروع ہوئی۔ ہاں بھی شابہ جی۔ تو پہلے دی مثال ہی مسلمون سے مسلمون، دوسرے دی مثال ہی مسلمون سے مسلمین، تو یہ دو صورتیں بنتی ہیں، رفعی حالت اور نصبی جری حالت۔ جی جمع مذکر مصح وہ جمع ہوتی ہے کہ لاحق کیا جائے اس کے آخر اس کے مفرد کے آخر میں، اس کے مفرد کے آخر میں واو، ایسی واو کہ مضموم ہے ما قبل اس کا، مضموم ہو کہ مضموم ہو ما قبل اس کا، اور آخر میں نون مفتوحہ، یا اس مفرد کے آخر میں یا اور ایسی یا کہ مکسور ہے ما قبل اس کا، مکسور ہوا ہے نہیں میں بھریا مکسور ہو ما قبل اس ہن کا، دینا زمہ کسرہ باجیا مکسور ہو ما قبل اس کا، اور نون مفتوحہ آخر میں نون آخر مفتوحہ۔ میں نون مفتوحہ۔ یہ کیوں لگانا ہے؟ اس لیے کہ تاکہ دلالت کرے، کون نے سنگل یہ الحاق اس لیے کرنا ہے تاکہ دلالت کرے اس کے مفرد کے ساتھ اکثر ہیں اس سے۔ چلیں جی، پہلے کی مثال مسلمون سے مسلمون اور دوسرے کی مثال مسلمون سے مسلمین۔ مسلمین، سمجھی بات؟ تو مقصد یہ ہے کہ ہاں بھئی یہ کس لیے؟ تاکہ دلالت کرے کہ اس مفرد کے ساتھ اس سے پیچھے سے نا دلالت کرے وہ الف نون یا نون کہ مفرد کے ساتھ اس کی مثل ایک اور ہے، تو کل کتنے ہو گئے؟ تو یہ دلالت کریں گے مفرد کے ساتھ اس سے اکثر ہے، تو ان کو اکثر کم از کم ایک کے آپ جمع ہوگی۔ تو یعنی جمع بنانے کا بھی طریقہ آ گیا کہ مفرد سے جمع تصحیح بنانی ہو تو آخر کو ضمہ دے کر آگے واو، آخر میں نون مفتوحہ، یا آخر کو کسرہ دے کر آگے یا اور آخر میں نون مفتوحہ۔ اچھا جی، اور وہ کون؟ مذکر ما وہ جمع مصحح ہوتی ہے، کیوں نہیں تھی؟ مقسم جو ہے نا، مقسم وہ جمع مصحح ہے، جمع نہیں ہے، سمجھائیے؟ اس واسطے ما کو تعریف شروع ہو رہی ہے۔ اور وہ کون؟ ما وہ جمع مصحح ہوتی ہے کہ لاحق کیا جائے یا کیا جاتا ہے، لاحق کیا جاتا ہے اس کے مفرد کے آخر کے ساتھ واو، ایسی واو کہ مضموم ہے ما قبل اس واو کا، ایک کیڑی حالت وچ؟ فی حالت رفع، واو کی موافقت کے لیے ضمہ دینا ہے، اور نون مفتوحہ جیسے مسلمون یا او عطف پا کے پیچھے او بے آخری ہی واون تے بے آخری یاون، یا ایسی یا کہ مکسور ہو ما قبل اس یا کا، کس حالت میں؟
لے موافقت یائی یا کی موافقت کے لیے کسرہ دینا ہے. اور نون اسی طرح، اسی طرح کیا مطلب نون کیوں؟ تاکہ دلالت کرے یہ لحوق یا لاحق فقط یا مال ملحوق مسلمون نے ملحوق تے واو نون تے یا نون نے لاحق تے انہاں دا نال جوڑنا اے وے لحوق کی وے جوڑنا اے وے لحوق لاحق ہونا. تو جس کے ساتھ کیا گیا وہ کیا بن گیا؟ وہ کون ہے؟ مسلم مفرد. اور جس کو لاحق کیا وہ کون ہے؟ واو نون اور یا نون، یہ کیا بن گیا؟ لاحق. تو یہ لاحق ملحوق کا مجموعہ یا اکیلا لاحق یا اکیلا لحوق، کلا ملحوق نہیں دلالت کر سکتا، وہ تو مفرد ہے. جی چلو جی، کیا تاکہ دلالت کرے اس بات پر کہ مفرد کے ساتھ اکثر ہیں مفرد سے، جیسے مسلمین. اور وہ جمع مصحح ہوتی ہے کہ لاحق کیا جاتا ہے اس کے مفرد کے آخر میں واو کو، ایسی واو کے مضموم ہے ما قبل اس کا اور نون مفتوحہ، جیسے مسلمون. یا ایسی یا کے مکسور ہو ما قبل اس کا اور نون مفتوحہ اسی طرح، تاکہ دلالت کرے اس بات پر کہ مفرد کے ساتھ اکثر ہیں مفرد سے، جیسے مسلمین. شبہ نے کیا شبہ؟ اور جمع مصحح مذکر وہ جمع مصحح ہوتی ہے کہ لاحق کیا جاتا ہے اس کے مفرد کے آخر کے ساتھ مفرد کے آخر کے ساتھ واو ایسی واو کے مضموم ہے ما قبل اس کا، اس واو کا اور نون مفتوحہ، جیسے مسلمون. یا ایسی یا کے مقصور ہے ما قبل اس یا کا اکلے کلے رہے مؤنث نہیں بکا نون ان مفتوحاتن. جی اسی طرح نون تاکہ دلالت کرے اس بات پر، اور نون اسی طرح کے، اسی طرح نون نہیں، اور نون اسی طرح یعنی نون مفتوحہ، تاکہ دلالت کرے اس بات پر کہ مفرد کے ساتھ مفرد کے ساتھ اکثر ہے اکثر ہیں اکثر ہے اس مفرد سے، مفرد سے، جیسے مسلمین. وہذا. هذا فی الصحیح. بس یہ جو طریقہ بتایا کہ مفرد کے آگے مفرد کو نہیں چھیڑنا، صرف آگے اس کے آخر کو ضمہ یا کسرہ دینا ہے، آگے واو نون یا نون، یہ وہ مفرد ہے جو مفرد صحیح ہے، جو مفرد وہ جارے مجرا بھی نال ہی ہوندا ہے ناویاں دے نزدیک، صحیح اور جارے مجرا صحیح دل بن سمجھے نا، چھوڑو. اور یہ صحیح میں ہے، یعنی صرف اینا کام کرو تو جمع مذکر بن گئی نہ، کیا نام ہے، جمع تصحیح بن گئی، جمع صرف اتنا کام کرنے سے. ہاں جی، اور یہ صحیح میں ہے، اور یہ صحیح میں ہے. اور تو حاشیہ دیکھ، نون مفتوحہ یہ نون کبھی کبھی شعروں میں مکسور بھی آتا ہے. او آخرین نو آخری نے پڑھیا ہے شاعر نے. جی یہ تو شعر مک گیا. اگے بدان کے تے پہنچ بیڑا پہ جان کے بیان اس نون کے فتح کا ایک بار اعراب کے اصناف کے ضمن میں، جہاں اسم کے اعراب ہوئے تھے وہاں بھی بیان کیا تھا ایک بار اس جگہ، اور حذف نون کا 3 بار بیان کیا ہے. جی در مقام مذکور او پیچھے اعراب وچ، دوسرا مجرورات وچ، تیسرا او تھلے ہونا ہی اجے او واجب تاں نے کوئی گل نہیں، ہر ایک دا محمل تے محل اپنا اپنا ہے. مقصد اے بھی بے مخاطباں دے کو کھانے چ پی جائے بھاویں 10 واری دسیا پی جائے، تینوں نہ ویکھو بھی 2 یا 3 واری دسے، ویکھو بھی ساڈے کھانے چ پئی ہے کہ نہیں، اس گل دا دھیان کری دے. چلو جی اگے سمجھیا. تے او قول اکثر یہاں ولم یقل نہیں کہا، یہاں مثلہ نہیں آکھیا، کیا کی مثلہ نہیں کہا، تا واسطے نکالنے اسم مشترک کے، جیسا کہ مثنیٰ میں کہا تھا. بے مشترک کو نکالنے کے لیے مثلو کہتے کیونکہ طالب علم کے ذہن پر اعتماد کیا ہے، سمجھے نا جی. ہاں جی شابہ. اما المنقوص فتحذف، بھئی اس کے ساتھ اکثر ہیں اس سے اس کی مثل، اس کے ساتھ اکثر ہیں اس سے لیکن اس کی مثل بھی ہور نہیں ہونے، کیونکہ جمع بنان لگے 3 وکھریاں جنساں تو نہیں نا،
ਮੱਝ ਤੇ ਕੱਟਾ ਤੇ ਵੱਛਾ 3 ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜਮਾ ਬਣਾ ਦੇ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣਨੀ, ਜਮਾ ਦੀ ਕੁਛ ਹੈ ਦੀ ਬਣਨੀ ਹੈ ਜੀ। تو بھی مثل وہ نہیں آخیا بھی طالب علم بھی انہیں آخیا بھی معلوم ہوتا ہے کہ شاید کوئی روٹی تھوڑی کھادی ہے تو کوئی دماغ کی گل ہو گئی تھی پچھلی، کہ مطلب ہے اس کے ساتھ اس سے اکثر ہیں لیکن اسی کی مثل ہے، اسی کی مثل ہے جی۔ امل منقوص فتحذف، مسلمون میں واو نون نے کیا دلالت کی ہے کہ مسلمون کے ساتھ کم از کم 2 اور ہیں جو اس کی مثل ہے، یعنی ایسے جنس دینے، کون نے؟ مسلم نے۔ ہوں یہ نہیں آخنا بھی مسلمون میں 3 بھائی ایک مسلمان تے ایک جڑا ہے نا داری آتے ایک جڑا نہیں دو ہے، انت نہیں کٹھے ہونے نا 3 جی، اللہ بھلا کری جی۔ امل منقوص فتحذف یاؤہ مثل قادون و داعون، بس اب صرفی قوانین بھی لگتے ہیں، ان کو بھی ساتھ ساتھ بیان کرنا ہوتا ہے، کو کھانے مبارک میں پہ جائے۔ اچھا جی، اگر اسم منقوص ہو، مفرد اسم منقوص ہو، اسم منقوص ہو تو اس کی جب جمع تصحیح بنائیں گے اتھے رولے پین گے تے پھر یاد ہی منت کران گے کہ تو تشریف لے جا۔ مثلا کاز یون نا، او کاز ون تے کاز یون، کاز یون سے بن گیا کاز یونا جی، دائے یون سے بن گیا دائے یونا، تے رفی نسبی جری حالت کازینا تے دائینا، کازینا تے دائینا کے اندر صرفی قانون آ گیا، انہاں کا جمع تو بنا لی، ساڈے نال بھی کچھ کرو، تو حرکت نقل کر کے ماقبل کو دی، نہ کازینا ساکن کی ہے، صرف نقل نہیں ماقبل کو دی، تو پھر کیا ہوا؟ قازین، التقاء ساکن عین ہو گیا، پہلا ساکن مدہ گر گیا، کیا بن گیا؟ قازین، اور داعین، دائینا، رفی حالت میں کازیونا دائیونا، تو یہاں واو کا ضمہ نقل کر کے ما قبل کو دیا، ما قبل کا کسرہ سلب کرنے کے بعد جب دیا تو التقاء ساکن عین ہو گیا، پہلا ساکن، مدہ ظرف ہو گیا، تو یہ جمع نے نہیں کیا، صرفی قانون نے یہ صرفی قانون ہے، سمجھی کیا کہ جی؟ جس اسم جس اسم مفرد کی جمع بنا رہے ہیں آ رہے ہیں، اگر وہ اسم منقوص ہے تو اس جمع بناتے وقت اس جمع بنائیں گے تو پھر وہ جو یا ہے نا، یا یعنی لام کلمہ، وہ کیا ہو جائے گا؟ ہو جائے گا، مثلا مثلا کازیونا، قازیون، اور جب نقل حرکت کی، دائیونا میں نقل حرکت کی تو التقاء ساکنین ہو گیا، تو حذف ہو گئی پہلا مدہ بولے سناد میں پتہ کہتا لاہور بارش کو نہیں تو دھیان میں سبق پڑھ ہو گئے جی، سمجھی گل؟ جی۔ اے شاباش جی۔ تیسرا نسبی جری حالت ہے کازینا دائینا، ساکن کیا تو التقاء ساکنین، پہلا ساکن مدہ گرایا تو کیا بن گیا؟ قازین داعین، بہرحال منقوص الف لام موصولہ وہ اسم جو منقوص ہے، پس حذف کی جائے گی یا اس کی او حال الجمع، نظر آئی ہوں کیوں؟ لے التقاء ساکنین، وہ ساکنین کتوں آ گیا؟ وہ آندے نا جی بات نقل والاسکان والاستسقال، اے سکیل اینو کرنا ہے ساکن، جدوں کرنا ہے ساکن تے نقل حرکت بھی کرنی رفع حالت وچ، تے آپ التقاء ساکنین تو ہونا ہے، اور کتوں ہو گئے بھی تسی سمجھتے نہیں جی جی؟ چلو جی، نہیں بابا جی ناراض نہ ہو۔ بہرحال منقوص پس حذف کی جائے گی یا اس کی، جیسے کازیونا سے کازونا اور داعیونا سے داعونا جی۔ ہر حال منقوص پس حذف کی جاتی ہے اس کی یا، کی جائے گی بس جاتی ہے نہیں پس جائے حذف کی جائے گی اس کی یا، کیا جب جمع بنائیں گے جمع بنائیں، جی۔ جیسے قازیون سے قازون اور داعیون سے داعون، چل وہ نکل منقوص پس حذف کی جائے گی یا اس کی، جیسے کازیونا میں کازونا اور داعیونا میں داعونا، او تو وہ کازونا داؤنا، اصل ان کا کازیونا تے دائیونا تھا، بس بب واقعہ نے واؤ کے طرف میں اور اس کے ماقبل کی حرکت کے مخالف کے وہ بھی یا کے ساتھ بدل گئی، تو پھر کازیونا میں بھی اور دائیونا دونوں میں یا ہو گئی، یا پر ضمہ دشوار تھا، چاں چاں دی آواز آئی، کان لا کے سنیا تھے، نقل کر کے ماقبل کو دیتے ہیں اس کا کسرہ سلب کرنے کے بعد،
تو پھر اجتماع ساکنین ہو گیا، یا کو گراتے ہیں تو کاز یونا سے تے دا یونا سے آندے نگاہ پڑھو کہ ہن پھر والمکسور یحذف الفہ ویبقى ما قبلها مفتوحا يدل على الف محذوفۃ مثل مصطفونا. چلو جی، اچھا جی، وہ اسم مفرد جس کی جمع تصحیح بنا رہے ہیں اگر وہ مکسور ہے، کیا ہے؟ اس کے آخر میں الف مکسورہ ہے، الف مکسورہ، تو پھر جب آگے واو مضمون واو آئے گی، آخر میں نون مفتوحہ، یا آخر میں یا آئے گی نون مفتوحہ، تو التقاء ساکنین ہو جائے گا، الف کو گرا دیں گے تو پھر جمع بن جائے گی. ایتھے ایویں آکھے بے جو کوئی لکھے ہے تفصیل ہوئی کہ پہلے واپس لے آنا ہر شو نوں، پھر قانون لانا ہے، پھر اس ڈگنا ہے، پھر انج آکھنا ایک بار کی آکھے جی وہ اسم جس کی ہم جمع بنا رہے ہیں اگر وہ اسم مکسور ہے، تو الف مکسورہ اس کے آخر میں، اس کے آخر میں تو ہے، چونکہ الف ساکن ہے، آگے جو واو لانی ہے وہ بھی ساکن ہے، یا یا لانی ہے نسبی جری ہے وہ بھی ساکن ہے، تو التقاء ساکنین ہو جائے گا. پہلا ساکن بتا ہے، وہ حذف ہو جائے گا. سمجھی جی؟ اے شاباش، اور تو بے خاشیت ہے. او مصطفیٰ اصل میں مصطفیٰ کیا؟ او مصطفیٰ یونا بلاوی مصطفیٰ المصطفیٰ، اینو واپس لے آنا ہے، پڑھیا نہیں ہے کہ بے جنہ واپس آن دی عرش ہے، تو یہ بن گیا مصطفیٰ یون. کیا بن گیا؟ پھر اس کی بنائی جمع تو بن گئی مصطفیٰ یونا تے مصطفیٰ یینا. کنا بنی؟ اب یا متحرک ما قبل مفتوح الف سے بدل گئی، کون؟ یا الف سے بدل گئی، الف سے بدل گئی، پھر التقاء ساکنین میں الف گر گئی تو مصطفونا ہو گیا. ہاں مصطفیٰ تے فینا فینا حد ہو گئی یار، مصطفین مصطفیٰ یینا سے یار، مصطفین ہاں بلا تھی بک مصطفیٰنا تے مصطفینا. تو ما قبل کے فتح کو باقی رکھنا، اس کو ضم کسرے سے نہیں بدلنا، تاکہ پتہ چلے بھی یہ تھے کسے زمانے جو کوٹھی ہوندی سی ڈگ پئی ہے، کیڑی شے دی؟ الف دی، الف دی، اس لیے اس کو اس فتح کو باقی رکھنا ہے تاکہ الف محذوفہ پر دلالت کرے. چلو جی، اور مکسور میں جب اس کی کیا کریں گے؟ جمع بنائیں گے، کیڑی؟ جمع تصحیح، تو حذف کیا جائے گا تو حذف کیا جائے اس کے الف کو، کیوں؟ التقاء ساکنین کی وجہ سے اور باقی رکھا جائے گا باقی رکھا جائے گا، وہ جو ما قبل ہے اس کے، جو ما قبل ہے اس کے باقی رکھا جائے گا مفتوح تاکہ دلالت کرے. ویسے تو واو دا ما قبل نو ضمہ تے یا دے ما قبل نو کسرہ دینا ہے نا، ایتھے مکسور وچ کم نہیں کرنا، تاکہ دلالت کرے الف محذوفہ پر، جیسے مصطفیٰ یونا سے مصطفیٰنا، مصطفیٰ یینا سے مصطفینا. جی، اور مکسور حذف کیا جاتا ہے اس کے الف کو، اور باقی رکھا جاتا ہے وہ جو اس سے پہلے ہے مفتوح تاکہ دلالت کرے الف محذوفہ پر، جیسے مصطفونا. اور مقصور حذف کیا جاتا ہے اس کے الف کو، اور باقی رکھا جاتا ہے وہ جو اس سے پہلے ہے مفتوح تاکہ دلالت کرے الف محذوفہ پر، جیسے مصطفیٰ یونا سے مصطفونا اور مصطفیٰ یینا سے مصطفینا. وَيُخْتَصُّ بِأُولِي الْعِلْمِ. بس اب قانون سمجھے بیٹا جی، یہ جو مفرد سے واو نون یا نون کے ساتھ جو جمع بنتی ہے، یہ بنتی ہے اس مفرد کی جس مفرد کا معنی انسان، جن، فرشتے ہوں. جس مفرد کا معنی انسان جن فرشتے ہوں. یہ اولل العلم ذوی العقول. کون؟ ذوی العقول. کہ وہ مفرد جس کی جمع تصحیح ہم نے بنانی ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مفرد جو ہے اس کا جو معنی ہے وہ کیا ہو؟ ذوی العقول ہو. کیا ہو؟ تو ذوی العقول جیسے بھی تین شمار ہوندے نے، کون؟ انسان، فرشتے تے جن. کی ایتھوں شروع کر دے، انسان،
فرشتے کون؟ انسان فرشتے جن. نہ انسان وہ ہستی ہے فرشتے سجدہ کیتا ہے. انسان وہ ہستی نے کہ جنہ دی خاطر ساری کائنات بنی ہے سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم. اس واسطے کتوں شروع کرنا ہے؟ انسان سے پھر نوری فرشتے. پھر ناری. ہاں دھیان کرے جی. اچھا خیر کیا کہ جی قانون دس. قانون ہے کہ وہ مفرد جس کی ہم نے جمع تصحیح بنانی ہے ضروری ہے اس کے لیے کہ وہ ذوی القول ہو. کیا ہو؟ معنی میں ذوی القول ہو. ذوی العقول ہو. کیا ہو؟ ذوی العقول ہو. اور مختص ہے مختص ہے جمع تصحیح اولی العلم کے ساتھ. علم کے ساتھ. جی اور مختص ہے جمع تصحیح اولی العلم کے ساتھ. اور مختص ہے جمع تصحیح علم کے ساتھ. سمجھی جی. ایشا بس یہ تھوڑا جہا اشیاء پڑھ لیے تو پھر اگلی گل کر دیں. وَيُخْتَصُ بِأُولِي الْعِلْمِ کی سمجھ آ گئی. سوال ہے عالم کی جماعت ہے عالمین رب العالمین. تو ان کا جواب بے خطبہ تو ڈرائیور جواب دے چکے ہیں کہ یہ عالم کے اندر تو ذوی العقول غیر ذوی العقول سارے شامل ہیں تو پھر یہ جمع واو نون کے ساتھ یا نون کے ساتھ کیسے بن گئے؟ تو اس کا جواب ہے کہ اوکالا کو غیر اوکالا پر غلبہ دیا تو جمع اوکالا والی بنا دی. ہاں جی سوال ہے کہ عالمین عالمین میں سارے شامل ہیں. سارے شامل ذوی القول غیر ذوی القول اس کی جمع یا نون کے ساتھ اور واو نون کے ساتھ کیوں آتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے جواب یہ ہے کہ کہ چونکہ یہ سب کو شامل عالم کے اندر سارے ہیں ما صرف اللہ تو اس میں جو ذوی العقول ہیں اوکالا ان کو غلبہ دیا کن پر غیر پر تو جمع واو نون سے بنا دی. سمجھیا؟ اچھا جی سوال ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے والد صاحب کو علیہ السلام خواب سنائی انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین. یہ ستارے ویکھے سن چاند تے سورج تے ستارے تے جمع بنائی ساجدین قرآن پاک کے چاہی پئی ہے جی. تو یہ واو نون تے یا نون رفی نسبی جری والا تے فرق نہ خوبو. تو سوال ہے کہ چاند تے ستارے تے ذوی العقول وچ داخل نہیں تے ساجدین کیویں جمع بن گئے؟ ہاں جی کیا کہ جی سوال ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو خواب دیکھی ہے وہاں ساجدین آئے تو جو دیکھا تھا وہ کیا دیکھے تھے؟ پیچھے وضاحت نہیں ہے گی کہ میں 11 ستارے ویکھے نے تے سورج تے چاند ویکھے 13 ہو گئے تو یہ ساجدین ہے. ساجدین ہے یہ غیر ذوی القول اس کی جمع یا نون کے ساتھ کیوں ہے؟ اس کا جواب ہے چونکہ غیر ذوی العقول سے یہ سجدہ کرنا ذوی العقول کا کام ہے. ان سے جب یہ کام صادر ہوا جو ذوی العقول کرتے ہیں اس وجہ سے ان کی جمع ذوی العقول والی بن گئی. جی اے ساریاں خوبیاں کردار نال نے. کندے نال؟ کردار نال. ہاں جی کیا کہہ جی جواب یہ کہ سجدہ کرنا ذوی العقول کی سجدہ یہ جو سجدہ کیا ہے ستاروں نے چاند سورج نے سجدہ کرنا یہ ذوی العقول کی صفت ہے. تو غیر ذوی العقول سے جب ذوی العقول والی صفت صادر ہوئی تو گویا وہ ذوی العقول ہے اس لیے جمع ان کی واو نون یا نون سے بنا. وہ سمجھ آ گئی جی؟ چلو جی ہن واپس آگے پڑھوا. اما قولہم سنون و اردون و سبون و کلون کلون فشاز. بس سوال ہے اس کا جواب. سوال یہ ہے لفظ ہے ساناتن کی بمانا سال اے ذوی العقول ہے تے ان دی جمع ہوندی او سنونا سنینا کی ہوندی ہے سنونا سنینا. اے غیر ذوی العقول دی آئی پی کہ کوئی نہیں؟ اچھا جی اردن زمین کی شے ہے تے ان دی بھی جمع ہوندی او آرادونا لکھے با فتح بھی تے سکون دو میں جائزی آرادونا تے اردونا آئی پی کہ نہیں؟ اچھا جی او آشیت ویخ او ثابتن کی شے ثابتن تے بمانا جماعت گروہ کوئی بھی ہوئے تے جماعت گروہ کسے شے دی بھی ایک ذوی العقول تے نا خاص
تو جمع اس کی آئی ہے ثابتن کی ثبون کی، اور اگلا ویخو او کلاتن کی شے، یہ ثابتن کی مثل ہے بمانا غوک چوب، یعنی دو چوب کے کودکان بدام بازی کنند کی شے۔ دسو گا بلا ایک نکا ڈنڈا سے ایک وڈا ہوئے کی نام ہوندا؟ شاباش، گلی ڈنڈا، اٹی آندھنے سٹواری جی، اٹی ڈنڈا جی۔ اچھا جی، یہ کلاتن جو ہے کون؟ اس کی جمائی ہے ضمے کے ساتھ بھی کسرے کے ساتھ بھی، کلون تے کلون، یہ سارے غیر ذوی العقول ہے، جمع ان کی واو نون کے ساتھ آ گئی ہے۔ بابر ایک کو گل کی تھی فشازن، یہ سارے سجن شاز ہیں جی، شاز ہے، شاٹ نہیں ہے۔ ہم بھی شابہ سوال ہے کہ سنونا، اردونا، سبونا، کلونا، ان سب یہ سب غیر ذوی العقول ہیں، ان کی جمع واو نون اور یا نون کے ساتھ آ جاتی ہے، تو اس کا جواب دیے سب شاذ ہیں، یہ شاذ ہیں جی۔ اور بہرحال قول ان کا سانتن سے سنون، اور اردن سے اردون، اور ثابتن سے ثبون، اور کلاتن سے قلون، پس شاذ ہیں، یعنی کل واحد شاذ جی، یعنی قول ان کا شاذ ہے، وگرنہ چار نہیں تو کوئی شاذون ہونا سی جی، پھر شاذون بھی شاذ ہونا سی۔ ہاں بھی شابہ اور بہرحال قول ان کا سنونا، اردونا، سبونا، کلونا، پس شاذ ہیں۔ بہرحال قول ان کا سنونا اور اردونا اور سبونا اور کلونا پس شاذ ہے۔ سمجھی گل؟ اچھا جی، او آشیا ذرا دیکھو، ذرا دھیان کرو، پھر اگلی گل پڑھیے۔ اما قولہم، ہن بابری ساری گل کر دینے، موشی تو دس دینے، وہ مفرد جس کی جمع کا ارادہ ہے اس جمع کے ساتھ، کس جمع کے ساتھ کیڑی واو نون کے ساتھ، یا وہ مفرد صرف اسم ہے یا وہ صفت ہے، وہ مفرد صرف اسم ہے یا صفت ہے؟ دھیان کرے جی، وہ مفرد جس کی جمع کا ارادہ کیا ہے، کس طریقے پر؟ واو نون کے ساتھ، یا نون کے ساتھ، وہ مفرد یا صرف اسم ہے اسم ہے یا صیغہ صفت ہے۔ یا صفت ہے۔ اسم تو صفت جان دے ہو کہ نہیں، اسماء صفات تو صفات جڑی اسم نے وہ اسم ہے یا کہ صیغہ صفت ہے۔ توجہ کرو، اگر وہ اسم محض ہے تو اس میں اس مفرد میں تین شرطیں ہیں، علم ہو، کیا ہو، علم ہو، اور ذی عقل ہو، اور مذکر ہو، کیا کیا جی؟ علم جس اسم کی جمع بنانی ہے، ہاں، واو نون یا نون کے ساتھ، یا وہ اسم محض، اگر وہ یا وہ اسم محض ہے یا صیغہ صفت ہے، صفت ہے۔ اگر اسم ہے تو اس کے لیے تین شرطیں ہیں کہ وہ علم ہو، علم ہو، ذوی العقول ہو اور مذکر ہو۔ کیا ہو؟ علم ہو، ذوی العقول ہو، مذکر ہو۔ راجل ان کی جمع بن سکتی ہے واو نون سے، جی بن سکتی ہے۔ باجا بن سکتا ہے۔ علم ہے گھو جایا، کبھی رجال اون آئی ہے اندر بن سکتی ہے، علم ہی نہیں ہے جی۔ جتنے جوامد ہیں، جتنے جوامد جو کہ علم نہیں ہے، ان کی یہ جمع نہیں آئے گی، یہ علم کی آتی ہے۔ جی زید ان سے زیدون آتی ہے، جی سمجھی یا؟ ہاں تک بن سکتی ہے۔ یہ سر کھا رہے ہیں بھی علم ہو، رجل علم ہے، نہیں ہے، کتاب فارس اسد، کسی کی جمع کبھی دیکھی ہے اس وزن پر آئی ہو جی؟ اے شاباش سے۔ تو دوسرا یہ ہے کہ کیا ہو، ذوی العقول ہو، ہاں۔ تیسرا کیا ہے؟ مذکر ہو، لہذا مونس ہوگی تو یہ جمع نہیں آئے گی، کس کی؟ اگر وہ مفرد کیا ہے، وہ اسم محض ہے، اسم محض ہے، کیا ہے وہ؟ اسم محض ہے، تو اس کے لیے کتنی شرطیں ہیں؟ کیڑی کیڑی؟ علم ہو، ذوی العقول ہو، مذکر ہو۔ اے شرطاں جو دھیان کرے تھے۔ تو لہٰذا اب جو سنون وغیرہ آئے ہیں وہ قاعدہ منتقض ہو گیا، تو جواب دیا کہ یہ شاذ ہے۔ اب دوسری صورت، اگر وہ مفرد جس کی جمع واو نون سے بنا رہے ہو، یا نون بھی نارے گھوگو، وہ صیغہ صفت ہے، صیغہ صفت ہے، وہ صیغہ صفت ہے، صیغہ صفت ہے، تو اس کے لیے 6 شرطیں ہیں، اس کے لیے 6 شرطیں ہیں، 1 وجودی تے 5 عدمی، 1
وجودی و عام برائے مذکر عاقل بود، وہ سیغہ صفت اس کا معنی مذکر بھی ہو اور عاقل ہو. وہ سیغہ صفت کا معنی مذکر و عاقل ہو. اچھی بولنا، مذکر عاقل ہو. مذکر ہو عاقل ہو. جے وکھرے وکھرے دو کرو گے تو 6 دی بجائے مولوی جی کول 7 بن جان گیاں. اور دوجی کتاب والا 7 آکھیں انج کر کے وکھرا وکھرا کیتا. 5 آدمی ہیں. کیا 5 آدمی ہیں. ان 5 میں سے یکے درا تا نہ باشد، کہ اس میں تا نہ ہو. اس میں تا نہ ہو. تا ہوئی نا سیغہ صفت میں، اگر جے مذکر عاقل ہو تو یہ جمع نہیں بن سکتے. جیسے جناب آپ علامہ تن ہیں، جی کیا علامت تو سیغہ صفت ہے صفت ہے. اور مذکر ہے، مذکر ہے. عاقل ہے، لیکن یہ جمع نہیں بن سکتی اس لیے کہ اس کے آخر میں ہے شاباش علامتون نہیں ہوگا. سمجھ آئیے جی؟ ایسا بس. اور باقی 4 آدمی یہ اللہ یکونا سے کتاب میں آ رہی ہیں. کس میں؟ ان وچ کتاب دے پڑھ دینی. سمجھ آ گئی جی؟ ہون پڑھو اگوں. اللہ کہ کوئی نہیں سمجھ آئی کہ اگر وہ اسم ماض ہے مولوی جی کتنی شرطیں ہیں؟ 3 شرط. مذکر، عاقل اور علم. 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 اور اگر سیغہ صفت ہے تو مذکر ہو عاقل ہو وجودی شرط. آدمی اور آدمی اس میں تا نہ ہو. علامت ان کی یہ نہیں جمع آئے گی. باقی 4 وچ آ رہی ہیں. ہن پڑھ گو. وَيَجِبُ اللہ یکون افعل مؤنثہ مؤنثہ فعلا. فعلا کاحمر وحمراء. اچھا جی، نمبر 1 آدمی شرطیں. جس سیغہ صفت کی ہم جمع واو نون سے بنانا چاہتے ہیں وہ سیغہ صفت افعالو کے وزن پر ہو، اس کی مؤنث فعلا ہو آتی ہو. یہ افعالو نہ ہو، یہ افعالو اس کی جمع یہ نہیں آئے گی. کیا کہ جی؟ جس مفرد کی ہم جمع بنا رہے ہیں وہ ہے افعالو. وہ ہے افعل. اور جس کی مؤنث آتی ہے فعلا، اس مفرد کی جمع واو نون سے نہیں بنے گی. واو نون سے نہیں بنے گی. او تیاشد فرق بھی پڑھ لو. اصل میں ایک ہے افعال و تفضیلی کنگو، ایک ہے افعال و صفتی. ایک افعال و جو افعال و تفضیلی ہے نا، جس کی مؤنث فعلا آتی ہے اس کی جمع اس وزن پر آتی ہے. سراخ ازرابو ازرابو ازرابان ازرابو. آئی نہیں بھی ازرابو نا جی. تو چونکہ افعال و تفضیلی کی جمع آتی ہے کیا واو نون سے، تو اگر افعال و صفتی کی جمع بھی آئے او کی ہوگا؟ فرق باقی نہ رہے گا. فرق باقی نہ باقی فرق نہ رہے. این افعال صفتی فرق باقی باندھ. سمجھے نا جی؟ تاکہ ان میں فرق رہے جی. اے بجا گئی آگے بڑھ. ولا ولا فعلانا مؤنثہ مؤنث واجہ مؤنثہ فعلا کسکرا. فعلا انت زبر پڑ جائے فعلا کسکرانا وسکرا. سکرا. دوسری شرط وہ مفرد جس کی ہم جمع مؤنث جمع واو نون سے بنا رہے ہیں وہ سیغہ صفت ہے اور فعلان کے وزن پر ہے، لیکن اس کی مؤنث آتی ہے فعلا کے وزن پر. اس کی مؤنث آتی ہے فعلا کے وزن پر. تو اس مفرد کی بھی جمع واو نون سے نہیں بنے گی. اس مفرد کی بھی جمع واو نون کے ساتھ نہیں بنے. کیا کیا جی؟ وہ مفرد جس کی ہم جمع بنا رہے ہیں وہ صفت سیغہ صفت ہے اور اس کا وزن وہ اس کو وزن ہے فعلان اور اس کی مؤنث فعلا آتی ہے. فعلا آتی ہے. اس مفرد جو فعلان ہے اس کی جمع بھی واو نون کے ساتھ نہیں آئے گی. نہیں آئے گی. اس کی وجہ بے خاشیے تھے. وہ یہ ہے ایک ہے فعلان جس کی مؤنث آتی فعلانتن، چونکہ اس کی جمع آتی ہے واو نون سے. جیسے ندمان تے ندمانتن تے ندمانون آتی ہے. اب اس میں اور اس میں فرق کرنے کے لیے نواقع جناب تسی پرلے محلے چلو. سمجھی دے گل؟ تو اب اس کی جمع لہذا سکران سے سکرانون نہیں آئے گی، ندمان سے ندمانون آئے گی، اس لیے کہ اس کی مؤنث ندمانتن فعلانتن ہے اور اس کی مؤنث ہے فعلا سکرا، اس لیے سکران سے جمع واو نون سے. اب بزرگوں تواڈے نال سر کھپا رہے ہو واسطہ جی. کتنے ہو گئے؟ 2. ایک آدمی شرط اتے آ گئی سی کیڑی کہ تا نہ ہو. اگے چل پھر مانا کر دیں. ولا فعیلا بمعنی مفعول کجریح بمعنی مجروح. بس چوتھی آدمی شرط کہ وہ سیغہ صفت
جس کی ہم جمع بنانا چاہتے ہیں وہ بر وزن فعیل، نہ سن، بر وزن فعیل بمانا مفعول، فعیل بمانا مفعول جس میں مذکر مؤنث دونوں برابر ہیں، جس میں مذکر مؤنث دونوں برابر ہے. اس فعیل کی بھی جمع نہیں بنائیں گے. کس کے ساتھ؟ واو نون کے وہ جمع تھے آوے گی لیکن واو نون کے ساتھ نہیں آئے گی. ہاں جی کیا کیا جی؟ وہ مفرد جس کی ہم جمع بنا رہے ہیں وہ ہے صیغہ صفت وہ ہے صیغہ صفت اور بر وزن بر وزن فعیل ہے اور وہ فعیل بمعنی مفعول ہے تو اس کی بھی جمع اور واو. فعیل بمانا مفعول جس میں مذکر مؤنث دونوں برابر ہیں. ہوا فعیل بمانا مفعول جس میں مذکر مؤنث دونوں برابر اکثر یوں ہی ہوتا ہے کہ اس میں مذکر مؤنث برابر ہوتے ہیں، اس کی بھی جمع واو نون کے ساتھ نہیں ہے. جمع مکسر آئے گی. اس کی وجہ یہ ہے اور دوسری کتابوں میں لکھی ہے کہ اگر اس کی جمع بنائیں واو نون کے ساتھ تو پھر مؤنث کے لیے جب ہوگا تو الف تا سے بنائیں گے. تو یہ اس سیغے کا جو مذکر مؤنث کے درمیان مشترک رہنا تھا وہ تو فرق ہو گیا کہ مذکر کے لیے واو نون ہو گیا اور مؤنث کے لیے الف تا ہو گیا. حالانکہ یہ تھا کہ اس میں دونوں برابر رہیں، فرق نہ ہو، اس لیے اس کی جمع واو نون سے. لہذا جریح بمانا مجروح زخمی، تو عورت امرات جریح راجل جریح دونوں طرح آتا ہے، تو لہذا اب اس کو جریحون نہیں بنائیں گے. کی بنائیں؟ جریح نہیں بنائیں گے. جب مکسر بنیں گی وہ تو بنی کئی وزنات. آگے چل. ولا فعولا بمعنى فاعل کا صبور بمعنى صابر. بس اس اچھا جی پانچ شرطیں سن نا آدمی. پانچویں کہ وہ صیغہ صفت کی بات چل رہی ہے، وہ صیغہ صفت جس کی ہم ہیں وہ سارے مذکر مطلب اس میں جو ہے نا کیا نام ہے صیغے مذکر ہیں اور عاقل ہیں، کہ وہ صیغہ صفت جس کی ہم جمع بنانا چاہتے ہیں وہ بر وزن فعول بمانا فاعل. بر وزن فعول بمعنى فاعل ایک ہے فعول صیغہ مبالغہ، اس کی جمع آتی ہے فعول بمانا فاعل جس میں مذکر مؤنث برابر ہیں، جس میں مذکر مؤنث برابر ہے. اس فعول کی جمع بھی واو نون سے نہیں بنا سکتے. اس فعول کی جمع واو نون کے ساتھ نہیں بنا. جیسے صبور، جیسے صبور یہ بمانا صابر، صابر ہے. تو اب صبور امرات صبور راجل صبور دونوں برابر ہیں بمانا صابر تے صابرہ. سمجھیو گل؟ تو لہذا یہ اس کی جمع واو نون کے ساتھ نہیں آئے گی. نہیں آئے گی. بنایا تو وہی مسئلہ ہے جی کہ مذکر کے لیے پھر واو نون سے آئے گی، مؤنث کے لیے تو یہ جو درمیان میں یہ مشترک تھا کہ دونوں کے درمیان استعمال ہے وہ ختم ہو جائے. تو یہ مسئلہ آ گیا بھی جس کی جمع ہم بنانا چاہتے ہیں نا واو نون سے، اگر اسم ماض ہے تو تین شرطیں ہیں. کون سی؟ علم بالکل مذکر ہو، اور اگر صیغہ صفت ہے تو مذکر عاقل ہو، مذکر عاقل ہو. یہ پانچ یہ وجودی شرط ہے. اور پانچ عدمی شرطیں عدمی شرطیں ہیں، تا نہ ہو تا نہ ہو، اور افل صفتی جس کی مؤنث فا لا او ہوتی ہے یہ نہ ہو، نہ ہو، اور فالان مؤنث فعلا آتی ہے یہ بھی، نہ ہو. اور فعیل بمعنی مفعول فعیل بمانا مفعول جو مذکر مؤنث میں شریک ہے یہ بھی، نہ ہو. اور فعول بمعنی فاعل جو مذکر مؤنث میں شریک ہے یہ نہ ہو. یہ نہ ہو. آگے بات پر پھر ترجمہ کر دیں. واجب وہ سمجھ آ گئی جی پلا ہوئے واجب. ويجب حذف نونه بالاضافه نحو مسلم مصر. یہ تیسری بار مسئلہ آ رہا ہے کہ جمع تصحیح کی جب اضافت کریں گے تو نون حذف ہو جاتا ہے. کیا کہ جی؟ مسئلہ ہاں بشاور جمع مذکر تصحیح کی جب اضافت کریں تو نون حذف ہو جاتا ہے، جیسے مسلم و مصر. سمجھی گل کہ جب اضافت کریں تو نون حذف ہو جائے گا. نون حذف ہو جائے گا. مانا کریے. اور واجب ہے واجب ہے یہ کہ نہ ہو کون الاسم الذی اریدا جمعہ بالواو والنون والیاء والنون، یہ کہ نہ ہو وہ اسم نہ ہو افعل ایسا افعل کہ مؤنث اس کی فعلاؤ ہے. کون سمجھ آئی؟ مؤنث ہو فعلاؤ جملہ صفت بنانے دی جیسا کہ احمر اور حمراء. لہذا احمرون ٹھیک نہیں ہے اس واسطے کہ تفصیلی دی آ چکی ہے
اور نہ فعلان ہو، ایسا فعلان کہ مؤنث اس کی کہ مونس اس فعلا ہو، فعلا جیسے بیندی بھی جمع آئندی نہیں بنیں گی، جیسے سکران اور سکرا، اس واسطے کہ فعلان جڑے جس کی مؤنث فعلانہ تن ہے اس کی آئی ہے، ندمان ندمانتن کی ندمانون آتی ہے، اور نہ فعیل نافعیل بمانا مفعول، اگلی گل واضح بھی مذکر مؤنث سے برابر ہوں ہے، جیسا کہ جریحن بمانا مجروح، لہذا جریحن سے جریحون جریحین نہیں بنائیں گے، اور نہ فعول بمانا وہ مجروح ہی بنیں گی کیونکہ مجروح مشترک نہیں ہے، اور نہ فعول بمانا فاعل، یعنی صیغہ صفت فعول جس کا معنی فاعل ہے یہ بھی نہ ہو، جیسا کہ صبور بمانا صابر، دو مندی وجہ ایک کوئی ہے تاکہ مذکر مونس میں کیا ہو برابر رہیں، اور دیکھو نا تم او بلا فعیل نظر آ رہے، اس لیے کہ اگر جمع مذکر اس کی واو نون کے ساتھ آئے تو جمع مؤنث اس کے الف تا کے ساتھ آئے گی، پس جو برابری تھی مذکر مؤنث میں وہ تو فوت ہو گئی، اپنے اپنے لکشن ہو گئے، اور واجب ہے جمع سالم کے نون کا حذف جمع سالم کے نون کا حذف اضافت کے ساتھ، اضافت کے ساتھ، جیسے جیسے مسلمون مصرن، مسلمون مصری، ہاں جی شاباش اور جی، واجب ہے یہ کہ نہ ہو وہ اسم افل ایسا افل کے مونس اس کی فعلا، اور مؤنث 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 اس کی فعلا، جیسے احمر اور حمرا، اور نہ فعلان کے ایسا فعلان کے مؤنث اس کی فعلا، جیسے سکران اور سکرا، اور نہ فعیل بمانا مفعول جیسے جری بمانا مجروح، اور نہ فعول بمانا فاعل جیسے صبور بمانا صابر، اور واجب ہے جمع کے نون کا حذف اور جمع تصحیح، جمع تصحیح کے نون کا حذف اضافت کے ساتھ، جیسے مسلمون مصرن، شاباش جی، اور واجب ہے یہ کہ نہ ہو وہ اسم افل ایسا افل کہ مؤنث اس کا فعلا، جیسے ہمرا اور ہمرا، اور نہ فعلان ایسا فعلان کہ مؤنث اس کا فعلا، جیسے اس کا نہیں اس کی، ایڈے ڈرا بیٹھے سکران اور سکرا، سکرا ہے، اور نہ فعیل بمانا مفعول، جیسے جریح بمانا بمانا مجروح، مجروح، اور نہ فعول بمانا فاعل جیسے صبور بمانا صابر، اور واجب ہے حذف جمع سالم کے نون کا اضافت کے وقت، جیسے مسلمون مصر۔ چلو جی۔